مزارات اولیاء، مزارات صحابہ پر جا کر بھی ہم دعائیں مانگتے ہیں، تو کیا وہاں جا کر دعائیں مانگنا آپ قرآن و حدیث کے حوالے سے جواب ارشاد فرمائیے؟ دیکھیں میں تو سب سے بڑا مزار پر نور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ جس نے میرے قبر کی زیارت کی میری شفاعت اس پر واجب ہو گئی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انبیاء کرام کے تبرکات اور ان کا بڑا مقام ہے، تو جہاں انبیاء کرام کے جسد اطہر آرام کر رہے ہیں اور پھر انہی سے فیض لے کر اولیاء کرام وہاں پر آرام فرمائے، تو ان کی کیا شان ہو سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کو تعمیر کرتے ہیں، تو میں کبھی کبھی مقام ابراہیم سے پوچھتا ہوں کہ تو پتھر ہے، پتھر تو بڑا سخت ہوتا ہے، یہ تو نرم کیسے ہو گیا، تو نے نبی کے قدموں کو کیسے چوم لیا؟ تو ابراہیم کے نشان قدم کہتے ہیں کہ اگر میں نبی کے نشان قدم کو نہ چومتا تو میاں میرا نشان کہاں باقی رہتا۔ لہٰذا میں نے بچت اسی میں سمجھی کہ نبی کے نشان قدم کو لے لو، اب آفات آئیں، بلیات آئیں، انقلاب آئیں، زلازل آئیں، حادثات آئیں، میں باقی رہوں گا، اس لیے کہ نبی کا نشان قدم لے لیا ہے۔ تو ہم جو صفا مروہ سے دوڑتے ہیں یہ اللہ کی ولیہ کی سنت مبارکہ ہے، تو یقیناً اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے کثیب احمر کہ آپ نے زیارت کی، وہاں پر کیا ہے؟ انبیاء بنی اسرائیل اور اولیاء بنی اسرائیل کی قبور ہیں۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو عام قبر پر جانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور وہ ہے نا کہ جس نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی ان کو تحفہ بھیج دی، اللہ تبارک و تعالی اس سارے قبور کو بھی بھیجے گا اور اس کا مجموعی ثواب اللہ پڑھنے والے کو بھی عطا فرمائے گا۔ چنانچہ یہ تو بہت بڑا موضوع ہے، آپ سنتے جائیں، اس کے لیے تو ٹائم چاہیے، لیکن وقت آپ کو مجھے پتا ہے کہ ایک ہی جملہ ایڈ کروں گا، خصوصاً قبر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، سبحان اللہ، کیا قبت کے نیچے جو دعا مانگی جائے وہ مستجاب ہے۔ بالکل صحیح۔ میں یہاں پر چونکہ وائنڈ اپ کرنا ہے مجھے، آپ سب کی اجازت اور تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اور رحمت کی امید رکھتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے رہو، اور امید اور خوف کی کیفیت کا ذکر ہو رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ مجھے یاد آ رہی ہے کہ ایک شخص، اس کے بال گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں، سفر کر کے آیا ہے اور وہ پکار رہا ہے اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، لیکن رب اس کی پکار سنے تو کس طرح کہ اس کا نوالا حرام کا، اس کا کپڑا پہننا حرام کا، اس کا گوشت حرام کا۔ سو ایک چیز جو ہماری دعاؤں کے راستے میں آتی ہے وہ حرام ہے، سو جس کو ہمیں اپنی زندگی میں اگر دیکھ لیں کہ اگر وہ شامل نہ ہو تو مستجاب الدعوات ہر انسان ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے۔ وائنڈ اپ ہم نے کرنا ہے اور اجازت آپ سے لیں گے کل انشاءاللہ 27 کی رات ہے، اور میں اور فرحان بھائی دونوں آپ سے مل رہے ہیں 10 بجے سے لے کر انشاءاللہ رات گئے تھے۔ ایک چیز کی وضاحت فرمائیے کہ مزارات پر جا کر رب سے مانگنا ہے، اور ہمارا مقصود ہوتا ہے کہ اولیاء کرام کی معیت میں جا کر، کہ ان کے قرب میں جا کر مانگتے اللہ ہی سے ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا؟ ان سے مانگنا جو ہے ہمارا مقصود نہیں، اللہ ہی سے مانگتے ہیں اور ان کا وسیلہ دے کر مانگتے ہیں۔ ٹھیک جناب، تو اجازت آپ لوگ ہمیں دیں گے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس
آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا حبیب اللہ. الہ غلامان مصطفیٰ نے بڑی محبت، بڑی مودت، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ تیرے اور تیرے ملائک کی سنت کو ادا کرتے ہوئے تیرے حبیب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدایت درود و سلام کو پیش کیا. الہ سخیہ مالکہ قادرہ بے نیازہ ان محبتوں کی سوغات کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا اعلیٰ شرف عطا فرما. صلاۃ و سلام کے صدقے میں ہمارے کاروبار میں، جان میں، مال میں، رزق میں، اولاد میں، کھیتوں میں، کھلیانوں میں، عرض وطن کے محلوں میں، گلیوں میں، چوراہوں میں، قصبوں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں اور ہمارے اذہان میں، ہمارے اقلاب میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے بچوں میں اے رب کائنات صلاۃ و سلام کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما. زندگی کے ہر لمحے محبت مصطفیٰ، قبر کے اندھیروں میں دیدار مصطفیٰ، حشر کی کلفتوں میں شفاعت مصطفیٰ، حوثر پر جام مصطفیٰ، پل صراط پر دعائے مصطفیٰ اور جنت کی نعمتوں میں ہم سب کو قرب و رفاقت مصطفیٰ نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.